الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان اور اس کی نعمت عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ بندے ہونے کے ناطے سے ہم اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت کے اندر گزاریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوتوں اور اس کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق کا مقصد بھی قرآن پاک کے اندر بیان یہی فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اسی طرح سورہ الملک کے اندر فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے تم میں سے جو اچھے اعمال سر انجام دیتا ہے۔ یہ دنیا میدان عمل ہے، کل قیامت والے دن ہمیں اس کے متعلق پوچھا جانے والا ہے، ہماری اس زندگی کے متعلق سوال ہونے والے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث لائے ہیں جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، اور جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن آدم کا بیٹا دونوں قدموں پر کھڑا ہو جائے گا اور سامنے اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگا، جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا اپنا قدم وہاں سے ہرگز اٹھا نہیں سکے گا۔ سب سے پہلا سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہے آدم کے بیٹے بتا، میں نے تجھے اتنی لمبی عمر دی تھی، تو نے اتنی لمبی عمر میں میرے لیے کیا کیا ہے؟ دوسرا سوال ہوگا کہ ہے آدم کے بیٹے بتا، تجھے نوجوانی کی عمر دی تھی، صحت اور تندرستی والی زندگی دی تھی، تو نے اس کے بدلے میرے لیے کیا کیا؟ اس نوجوانی کی عمر کو اور اس تندرستی اور صحت کی والی عمر میں کتنی میری عبادت کی تھی، میرے دین کی سربلندی کے لیے کتنا کام کیا؟ اسی طرح تیسرا سوال ہوگا کہ ہے آدم کے بیٹے بتا، تو نے دن اور رات مال اور دولت کو کمایا، محنت کر کے تو نے یہ دولت حاصل کی، تو نے وہ دولت جو کمائی اس کو کس طریقے سے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے کمائی؟ اور پھر چوتھا سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہے آدم کے بیٹے بتا، وہ دولت جو تو نے کمائی تھی، وہ پیسہ جو جمع کیا تھا، اس کو کس راستے میں خرچ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور خوشنودی والے راستے میں اس کو لگایا یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستوں میں اس کو خرچ کیا؟ اور اسی طرح 5واں سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہے میرے بندے بتا، جو علم تجھے حاصل تھا اس پر کہاں تک تو نے عمل کیا؟ تو میرے بھائیو، جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ان 5 باتوں کا جواب نہیں دے دے گا، اس وقت تک وہاں سے اس کو اپنے پاؤں ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے فرامین، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمانوں کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کو کتاب و سنت کے مطابق بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سوالوں کے لیے تیاری کرنے والا بنائیں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں اسلام کی حالت پر زندہ رکھیں اور اسلام کی حالت پر اس دنیا سے اللہ تعالیٰ ہمیں موت دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔